اب اس میں اختیار صاحب آپ نے یہ باتیں سنی، فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب گزرنے کے بعد کی کیا تیاری ہے حکومت کی؟ کوئی تیاری نہیں ہے. سیلاب گزر جائے گا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا، وہ لوگوں کی بہ گئے ہیں ایسا سال بھر کا جو اپنا وہ دانے جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، وہ سب بہ چکا ہے اور جانور مر گئے، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب جہاں پہ آتا ہے نا، وہاں پہ 2-3 کام آپ کو سب سے پہلے کرنے ہوتے ہیں. یہ اول تو جب پانی آتا ہے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، اپنے روڈ کھولنے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سڑک کھولنے کے بعد موبائل کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو وہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، پلس بجلی کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بجلی جہاں نہیں ہوتی وہاں زندگی نہیں ہوتی، اور بجلی سیلاب میں ہمیشہ کھمبے، تار، ٹرانسفارمر یہ سارے بہہ جاتے ہیں، یہ آپ کو نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں 2-3 دن پہلے بھی گیا تھا، تو 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز، تمام جتنے بجلی کے وہ ہیں کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں، اس کو بٹھا کے اویس لغاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کو یہی ٹاسک پہ اسی پہ بات چیت ہو رہی تھی. اب بات آ گئی نا راشن دینے کی، خوراک دینے کی، تو میرے خیال میں اس میں کوئی اپنی ذمہ داریوں سے کوئی غفلت نہیں برتی گئی ہے. اگر میں آ جاؤں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سوات کا واقعہ ہوا ہے جس میں 19 افراد جان بحق ہو گئے تھے، یہ تو ریپیٹ ہوا ہے آپ کے کوہستان کی ہسٹری کا. تو آپ کی حکومت نے یا خیبر پختونخوا کی PTI حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ نتھنگ. اب اس وقت بھی اگر میں بات بتاؤں، دیکھیں سیلاب اور آفت ہر جگہ پر آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا سوات والا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا کرٹیسائز کیا تھا ہم نے گورنمنٹ کو، وہ اس وقت کا موضوع تھا نا. ابھی تو ظاہر ہے یہ موضوع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آفت ہر جگہ آتی ہے. اس کے بعد پھر حکمران کا رویہ، اس کی طرز حکمرانی، اس کی ذمہ داری کا احساس، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ آپ یونائٹڈ نیشن سے ابھی تک آپ نے اپیل کیوں نہیں کی؟ میں آ رہا ہوں، آئی ایم کمنگ اوور دیئر، میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اب آگے بات انہوں نے ایک اور کی تصویر کی. تصویر پہ میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ تصویریں بنانا جو ہے نا، اگر وہ کوئی تصویر نہ بنے تو آپ بولیں گے اور آپ کی سوشل میڈیا بولے گی کہ آپ تو گئے ہی نہیں ہیں، آپ تو جنگ بھی نہیں گئے، آپ تو گجرات بھی نہیں گئے، آپ تو لاہور بھی نہیں گئے. اور تصویر بنانا ویسے بھی عمران خان ہے، تو اس میں آپ کسی کو تنقید نہ کریں تو بہتر ہے. جہاں تک علی گیلانی صاحب نے بات کی، میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ ہم اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا تخمینہ لگا لیں کہ KP میں ہمارا کتنا نقصان ہوا، پنجاب میں ہمارا کتنا نقصان ہوا. ابھی ہمارا یہ فلڈ جو ہے یہ سندھ میں داخل ہو گیا ہے، اور سندھ میں ہمارا کیا نقصان ہوا، بلوچستان ابھی رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اس کے بعد اپنا جو نقصان ہے وہ، پلس یونائٹڈ نیشن سے ہمیں کیا کیا ملنا چاہیے، کون سی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ بلا تو آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے تو اس کا کوئی نام نہیں تھا. یہ چیز آ گئی ہے، تو اب جو دنیا اس میں شامل ہے تو ہمارے ساتھ ان کو ہیلپ تو کرنی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پر اپنا مقدمہ رکھیں گے اور پوری قوت اور شدت کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اس میں فیصل چودھری صاحب 2022 کا جو سیلاب تھا، اس میں مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہی تھے، اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جب گئے تھے، اور ایک بہت بڑا ایک اجلاس بھی ہوا تھا، کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور اس میں $10 بلین کے وعدے ہوئے تھے، اور اس کو گورنمنٹ نے بڑا اپنی کامیابی تصور کیا تھا کہ $10 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں ہم لے کر آئے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ صوبائی حکومتوں نے بھی منصوبے بنا کے دینے تھے، اور اس میں کوئی 10%، کسی میں 20% کنٹریبیوٹ کرنا تھا ہماری صوبائی حکومتوں نے، اور باقی کا جو ہے وہ جو وعدے کیے گئے تھے عالمی اداروں کی طرف سے اس میں آنا تھا. لیکن ہماری حکومتوں نے وہ پروجیکٹس بنا کر ہی نہیں دیے، یا پروپوزل ہی نہیں دیے، جس کی وجہ سے وہ $10 بلین کے جو وعدے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا وہ خواب. تو یہ تو ماضی کا قصہ ہے. اب آئندہ ہم صافی پیسے مانگیں گے کہ بھئی ہمیں بس کیش دے دو، یہ شرطیں نہ لگاؤ. دیکھیے اسد، یہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک میکانزم ہے، وہ یہ تخمینہ لگائیں گے، پھر وہ اپنی ٹیم بھیجیں گے، وہ ظاہر ہے وہ اپنا تخمینہ لگا کے اس کے مطابق اپنی پرائرٹیز. گورنمنٹ آف پنجاب کی پرائرٹیز آپ اندازہ لگائیں، جب پورا پاکستان، پورا پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، گلبرگ سے موٹر وے تک ایلیویٹڈ ہائی وے ایک بنانے کا منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے. 300-400 ارب روپے کا غالباً وہ منصوبہ ہے، جہاں پہ آپ کی حکومت کی پرائرٹی یہ ہے کہ ٹھیکیداروں کے گروہ کے جو ہے وہ پسندیدہ منصوبے کو آپ نے پریفرنس دینی ہے بجائے کہ عوام کے مسائل کے اوپر.
تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یعنی گلبرگ سے موٹر وے تک سفر جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہائی وے پہ وہ ضروری ہے. جو اس وقت لوگوں کے حالات ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے سوال پوچھا تو اختیار بھائی اس بات پہ بالکل تیار نہیں ہیں، جو ان کی تیاری نہیں تھی کہ کیا آپ کا ریلیف ہوگا. آپ کی بیماریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں سیلاب کے بعد، آپ کے جو لائف سٹاک کی بیماریاں ہیں، جو باقی جو اس کے اوپر جو آفت آنی ہے، جو زمین کی جو اس وقت صورتحال ہوگی وہ ییلڈ کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل نہیں تیار جاتی ہے. جی میں آتا ہوں سر آپ کے پاس، گیلانی صاحب ذرا انتظار کیجئے، میں آتا ہوں. جی تو اس کے لیے کیا زرعی ترقیاتی بینک سے کوئی اسپیشل قرضوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ کیا ہوگا کہ سود فری قرضے آپ دیں گے؟ ذمہ داروں کو جو فصل کا نقصان ہوا ہے اس کی انشورنس ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار کریں گے؟ دیکھیں آپ صرف اکیلے افیکٹڈ نہیں ہیں، ایسٹ پنجاب بھی افیکٹڈ ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی حکومت کے ساتھ مل کے وہاں پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ بالکل وہ ان کا جو تعلق ہے وہ اتنا کم ہے، یا یقین کا جو لیول ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ حکومت کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایلیویٹڈ منصوبوں کے اوپر، ٹھیکیداروں کے اوپر وہ زیادہ توجہ دیتی ہے. میرے اپنے علاقے میں پروجیکٹ اسپتال کے بند کر دیے گئے، نیئر ٹو کمپلیشن تھے، فلی فنڈڈ پروجیکٹ ہیں، فلی فنڈڈ سڑکیں بند کر دی صرف سیاسی مخاصمت میں. وہ بھائی وہاں پہ کوئی صرف ہمارا گھر تھوڑی ہے، لاکھوں لوگ ہیں. اسی طرح سے جو بارشوں میں نقصان ہوا ہے لوگوں کا اس کو دیکھیں. حکومت نے آج تک آپ مجھے دیکھیں کہ وہ جب بھی کوئی بولتے ہیں تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس طرح سے لتے لیتی ہے کہ مطلب اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اپوزیشن کی تو بات ہی چھوڑیں. یعنی پرائرٹیز اس وقت یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے لگانے ہیں، سیلاب میں جو مرضی ہو جائے. اور آپ جس طرح سے جا کے وہاں پہ مطلب سعد رفیق بھی تو انہی کی پارٹی کے ہیں نا. سعد رفیق نے جو مثال قائم کی ہے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے کیمرے بند کرائے اور پھر چیک تقسیم کیے. بالکل صحیح. ہاں، اور مصیبت میں کسی کے کام آتے کوئی بھولتا ہے کوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ صحیح ہے. جی اختیار صاحب، میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ تصویر تبھی بنتی ہے جب ہم جاتے ہیں اور تصویر نہ بنے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ گئے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. اور یار یہ آپ ویسے بڑا فیصل اتنی غیر سنجیدہ گفتگو مت کیا کریں نا یار. ٹی وی پہ بیٹھ کے 92 نیوز پہ بیٹھے ہو، یہ قومی چینل ہے، اتنی غیر سنجیدہ گفتگو مت کیا کریں، نہ کریں. یہ گندی سیاست ہے. تو آپ بڑے اچھے انسان ہیں، مت کریں اس طرح مت کریں، نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کھانوں کے ڈبوں پہ تصویریں چھاپنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر اگر کسی نے چھاپ دی ہو تو ٹھیک ہے، حکومت پنجاب نے نہیں چھاپا، وہ الگ چیز ہے. لوگ اپنی طرف سے، اب آپ کو میں ورکرز چھاپ رہے ہیں. نہیں کچھ چیریٹی بھی ہوتی ہے پبلک کی طرف سے، وہ آتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں لا کے وہ دیتے ہیں، اس کی پیکنگ پہ کر وہ تصویر لگاتے ہیں اپنے لیڈر کی. کوئی بات نہیں. اور یار آپ مجھے یہ بتائیے 2020 کے فیڈ میں آپ نے راشن کے پیکٹ پر عمران خان کی تصویر ڈالی ہوئی تھی. آپ نے تحریک انصاف کا پرچم چھاپ دیا تھا. کمال کرتے ہو. آج آپ فلڈ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنی اچھی باتیں کر. مجھے بتائیے عمران خان تو کہتے تھے کہ فلڈ کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں. یہ روڈا کے این او سی کس نے دیے تھے؟ کمال کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ایک عثمان بزدار بٹھایا ہوا، ہر جگہ پر ایک. اچھا نہیں، روڈا کے این او سی کس نے دیے؟ نہیں، روڈا کے این او سی کس نے دیے؟ آپ نے انہوں نے دیے. کس کو؟ انہوں نے دیے. کس کو دیے؟ جس کا ہے اسی کو دیے. روڈا جو ہے وہ روڈا ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی پاکستان. یہ چلے ایک الگ موضوع ہے. یہ روڈا بنا کس کی حکومت میں تھا؟ اچھا، روڈا کا بننا تو ایک قابل تحسین عمل ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ عمل کیا ہوا اور اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ نہیں، آپ کے پاس میرا خیال روڈا کے حوالے سے پوری انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ روڈا کا میرے پاس وقت ہے کہ میں آپ کو روڈا میں بہت تفصیل سے چیزیں کر چکے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے بھائی جان.